السلام علیکم. ٹریڈنگ سگنل لے کر حاضر ہوں خالد سیف الدین آپ کے ساتھ. اور آج ہم آپ کو 3 انسٹرومنٹ پر آپ سے بات کریں گے: گولڈ، کروڈ آئل اور نیسڈیک، 26 فروری کے لیے. اور سب سے پہلے ہم بتا دیں کہ ہم روزانہ کرپٹو کی بھی کال دے رہے ہیں، BTC اور ایتھریم کی. اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو دیے گئے نمبر 0345619043 پر رابطہ کریں. اچھا جناب، سب میں پہلے بات کر لیتے ہیں گولڈ کی. گولڈ میں آج ایک سیشن میں، کیونکہ گولڈ میں جو کل کی کال تھی اس کے حساب سے جو ہمارا شارٹ ہوا ہے تو $46 ایک لاٹ پہ شارٹ کی ہم نے آج گین کیے ہیں. اور جن لوگوں نے شارٹ آن اسٹرینتھ کیا ہے، کیونکہ دونوں کالیں موجود تھیں، انہوں نے $64 صرف ایک سیشن میں گین کیا ہے. تو آج کا سیشن انتہائی شاندار تھا. اور ابھی اگر ہم موجودہ صورتحال گولڈ کی دیکھیں تو پاسبلٹی یہی ہے کہ اس میں ابھی ایگزاسشن رہے گی جب تک یہ 2916 2923 ایریا کے نیچے نیچے ٹریڈ کر رہا ہے. تو مطلب کیا ہوا اس بات کا کہ اگر تھوڑی بہت ریکوری بھی لیتا ہے اور اس ایریا میں ایگزاسشن ملتی ہے تو ہم شارٹ آن اسٹرینتھ دوبارہ کر سکیں گے. لانگ کی ریکمنڈیشن میں کوئی نہیں دے رہا اس وقت، مگر ہم لانگ آن ڈپ کے بارے میں سوچیں گے بعد میں اگر ہمیں سپورٹ نظر آتی ہے 2879 کے پاس. اگر اس ایریا میں ہمیں سپورٹ نظر آئی تب ہم لانگ آن ڈپ کے بارے میں سوچیں گے. ابھی اگر آپ شارٹ سے نکل چکے ہوں گے یقیناً، تو ہم شارٹ آن اسٹرینتھ کے بارے میں ابھی سوچیں گے. اور چاہے اگر آپ اسپلٹ لاٹ میں کرتے ہیں تو آپ ایک شارٹ یہاں کریں، پھر اس کے بعد اور اوپر جائے، ریزسٹنس لیول جو آپ کو دیے ہوئے ہیں 2916 اور 23، اس ایریا میں آپ مزید شارٹ کر سکتے ہیں. میٹل ابھی ایگزاسٹڈ ہی رہتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے آپ کو اپنی ٹریڈ کی ڈائریکشن لینی ہوگی. لیولز اپڈیٹڈ ہیں. اب چلتے ہیں کروڈ آئل پہ. کروڈ آئل جو ہے اس میں کل آپ کو 2 کالیں دی گئی تھی. ایک چھوٹا سا کوئک لانگ دیا گیا تھا جس کا ٹارگٹ 71.20 تھا، اور وہیں پہ شارٹ آن اسٹرینتھ کرنا تھا. تو لانگ نے بھی ٹارگٹ اچیو کیا کیونکہ 122 کا شاید ہائی ہے، اور پھر وہاں سے جب ایگزاسٹ ہوا تو شارٹ آن اسٹرینتھ ہوا، اور اس ایک شارٹ آن اسٹرینتھ نے $2.50 کی موو بنائی ہے. تو آج کا سیشن جو ہے تمام انسٹرومنٹ کے لیے بڑا شاندار تھا. کروڈ میں بہت بڑی ویو آئی اور $2.50 کی ہم کو شارٹ میں گین ملا. ابھی موجودہ صورتحال میں میں کوئی لانگ تو ریکمینڈ نہیں کر رہا. بہتر ہے کہ انتظار کیا جائے. اگر کچھ سپورٹ نظر آئی یا بلز کی ایکٹیویٹی کنسسٹنٹ رہی تو پھر ہم آپ کو جو بیچ میں اپڈیٹ دیتے ہیں اس میں بتائیں گے. ابھی فی الوقت لانگ کی کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے. شارٹ ویسے تو ابھی آپ شارٹ سے نکل چکے ہیں. اگر آپ کو ابھی شارٹ کرنا ہے تو آپ 68.65 کے نیچے کریں گے. تو کیا مطلب ہوا؟ آپ کے پاس 2 پاسبلٹیز ہیں. یا تو آپ 68.65 کے نیچے شارٹ کریں، ٹھیک ہے جی. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ شارٹ آن اسٹرینتھ پلان کریں. اور شارٹ آن اسٹرینتھ کو کہاں پلان کیا جاتا ہے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو ریزسٹنس لیول ہیں، جیسے ابھی 69 کے اراؤنڈ اگر ٹریڈ ہو رہا ہے تو ہم شارٹ آن اسٹرینتھ پلان کریں گے. جو ہمارے اگلے لیول ہیں، اگر میں آپ کو جو موجودہ چارٹ پہ پوزیشن ہے وہ تو اتنی مندی میں ہے کہ شاید اگر یہ ریکوری کرے بھی تو زیادہ سے زیادہ 69.55-75 تک جائے. ویسے تو مجھے 69.35 پہ بھی ریزسٹنس ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اب یہ جن لیولز کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، آپ ان لیولز کے پاس ایگزاسشن اگر آپ کو نظر آتی ہے تو آپ اپنی شارٹ شروع کر دیں. اور جب شارٹ آن اسٹرینتھ کرتے ہیں تو بیسٹ اسٹریٹجی اسپلٹ کر کے ہوتی ہے. اگر آپ کو 2 لاٹیں کرنی ہیں تو ایک 69.35 کے پاس کریں، پھر اس کے بعد اوپر اگر یہ جائے گا
تو آپ 69 55 75 ایریا جہاں آپ کو ایگزاسشن نظر آئے وہاں پہ کریں. تو بہرحال کروڈ میں آپ شارٹ جو ریگولر شارٹ ہے اگر 68 65 توڑے گا تو کریں گے. دوسری صورت اگر ریکوری جو ابھی ہو رہی ہے تو اس میں ہم اوپر جا کے کریں گے. اب چلتے ہیں نیسڈیک کی طرف. نیسڈیک میں 1172 پوائنٹ کا گین ملا ہے جو فرائیڈے کو شارٹ کال دی گئی تھی, اور اگر آپ وہاں سے لگائیں 22,114 پہ یہ شارٹ کرایا گیا تھا اور 20,942 آج اس نے ٹیسٹ کیا ہے. تو 1172 پوائنٹ بنتے ہیں یہ 3 سیشن, فرائیڈے کا, کل کا, منڈے کا اور ٹیوزڈے کا. اب آگے بھی ہم ابھی کوئی لانگ ریکمنڈیشن بالکل نہیں کر رہے, شارٹ یا شارٹ آن اسٹرینتھ کی بات ہوگی. اگر ابھی آپ شارٹ میں ہیں تو اگر 21,055 کے نیچے ٹریڈ ہو رہا ہے تو آپ اپنے شارٹ کو کنٹینیو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور پھر 20,947 کو توڑے تو مزید شارٹ ایڈ ہو سکتے ہیں. فی الوقت اسٹاپ لاس 21,250 کے اوپر ہے مگر اس کو ٹریل کیا جائے گا, اور اگر آپ ٹریل کرتے ہوئے آپ کا اسٹاپ لاس ہٹ ہو جائے تو پھر صبر کے ساتھ شارٹ آن اسٹرینتھ کیجیے گا. اور ایک بات نیسڈیک میں ٹریڈ کرنے والے اچھی طرح سمجھیں کہ جب اس میں کوئی بڑی گراوٹ آتی ہے تو اس کے بعد اس کی جو باؤنسی موو ہوتی ہے ریکوری وہ بھی بڑی تیز ہوتی ہے. تو جلدی مت کیجیے گا, ریکور اگر ہو رہا ہے تو ایگزاسٹ ہونے کا انتظار کیجیے گا, اور اس کے بعد اور اگر ریکوری میں کنسسٹنسی نظر آئے تو شارٹ آن اسٹرینتھ کے پلان کو روک لیجیے گا. ایگزاسشن کا کنفرم ہونا شرط ہے اور بہت ضروری ہے. لیولز آپ کے اپڈیٹڈ ہیں, امید کرتا ہوں کہ ان کو فالو کرتے ہوئے آپ ٹریڈ کریں گے. اب آ جاتا ہے جناب ڈیٹا ابھی 2 گھنٹے بعد اے پی آئی کا ڈیٹا آ جائے گا. اس کے بعد کل 8 بجے کروڈ آئل انوینٹری ہے اور 8 ہی بجے $US کا نیو ہوم سیلز کا ڈیٹا ہے. تو ڈیٹا اہم ڈیٹا ہے کروڈ آئل کے لیے بھی. اور یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ آج جو کروڈ آئل میں اتنی گراوٹ ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے. آبویسلی جو آنے والا ڈیٹا ہے اس کی پری ڈیٹا اسپیکولیشن ہے. اگر ایسا ہے تو پھر اگر کل ڈیٹا فور کاسٹ کے آس پاس آتا ہے تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ کروڈ آئل میں ریکوری بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو ڈیٹا جب آئے گا تو آبویسلی پھر آپ کو ڈیٹا کو بھی کنسیڈر کرنا پڑے گا. امید کرتا ہوں کہ یہ کال آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. چاہے آپ کرپٹو پہ کام کریں یا آپ گولڈ سلور کروڈ آئل میں کریں یا آپ یورو USD پاؤنڈ USD میں کریں, نیسڈیک S&P ڈاؤ جونز میں کریں, روزانہ ہم اس کی کالیں دیتے ہیں. اور نہ صرف کالیں دیتے ہیں, نیو یارک سے پہلے آپ کو مزید آڈیو کے ذریعے اپڈیٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ. اپنے دوستوں احباب میں ضرور اس کو شیئر کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری کال کیسی لگی. اللہ حافظ.